السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد اجمل اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں لیا 24۔ ناظرین، آج آپ لوگوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک دلچسپ واقعہ سنانا ہے۔ ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور مبارک تھا۔ بنی اسرائیل کی روایت میں لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف فرما تھے۔ ایک عورت آپ کے پاس آئی اور عرض کرنے لگی کہ اے اللہ کے نبی علیہ السلام، آپ کوہ طور پہ جا کے اللہ جل شانہ سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ حضور، میرے گھر میں بیٹا نہیں ہے، آج اگر آپ جائیں گے تو میرے بارے میں ضرور پوچھئے گا کہ میرے گھر میں بیٹا پیدا ہوگا یا نہیں ہوگا۔ ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے گئے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے کہ اے اللہ تبارک و تعالی، آج فلاں بندی آئی تھی اور وہ پوچھتی ہے کہ میرے گھر میں بیٹا پیدا ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے فرمایا کہ اے کلیم، اس عورت کو جا کر کہہ دو کہ تمہارے گھر میں بیٹا پیدا نہیں ہو سکتا۔ آپ علیہ السلام واپس تشریف لائے۔ وہ عورت آپ کی منتظر بیٹھی تھی۔ آپ نے آ کر فرمایا کہ اے اللہ کی بندی، تمہارے گھر میں کوئی بیٹا پیدا نہیں ہوگا۔ وہ عورت مایوس ہو کر رونے لگی اور کچھ دیر بعد وہ واپس چلی گئی۔ ناظرین، کچھ عرصہ گزرتا ہے کہ وہ عورت اس حال میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں تشریف لاتی ہے کہ اس نے اپنی گود میں ایک چاند سا بیٹا اٹھا رکھا ہے اور آ کر عرض کرنے لگی کہ اے اللہ کے نبی علیہ السلام، یاد ہے آپ نے فرمایا تھا کہ میرے گھر میں بیٹا پیدا نہیں ہو سکتا، تو حضور دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے چاند سا بیٹا عطا کر دیا ہے۔ چونکہ ناظرین، آپ اللہ کے نبی تھے، یقین پختہ تھا۔ آپ نے سوچا کہ دینے والی ذات اس اللہ کی ہے، اگر اس ذات نے منع فرما دیا تھا تو پھر یہ بیٹا کیسے پیدا ہو سکتا ہے۔ ناظرین، آپ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے گئے۔ لکھا ہے آپ نے عرض کی کہ اے تمام جہانوں کے خالق، تیری ایک بندی کے بارے میں نے پوچھا تھا کہ وہ پوچھتی ہے کہ اے موسیٰ، میرے گھر میں بیٹا پیدا ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اے اللہ جل شانہ، میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ اس کے گھر میں بیٹا پیدا ہوگا یا نہیں ہوگا، تو اے اللہ پاک، آپ نے فرمایا تھا کہ اس کے گھر میں بیٹا پیدا نہیں ہوگا۔ تو آج وہ اس حال میں ہے کہ اس کی گود میں ایک چاند سا بیٹا ہے۔ اے اللہ جل شانہ، دینے والی آپ کی ذات ہے، اگر آپ کی ذات نے منع فرما دیا تھا تو پھر یہ بیٹا کیسے پیدا ہو گیا ہے۔ ناظرین، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلیم کی تربیت فرمانی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے فرمایا کہ موسیٰ، جاؤ اور کسی انسان کا گوشت لے آؤ۔ آپ علیہ السلام واپس گھر تشریف لائے۔ گھر میں سے ایک چھری اور ایک برتن اٹھایا اور بنی اسرائیل کی طرف چل پڑے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک ایک شخص کو کھڑا کر کے پوچھا کہ اللہ جل شانہ کی ذات نے انسان کا گوشت مانگا ہے کوئی گوشت دینے والا؟ تو سب نے انکار کر دیا، چونکہ گوشت انسان کا تھا۔ اگر گائے، بکری، بھینس یا کسی بھی جانور کا ہوتا تو سوچا جا سکتا تھا۔
چونکہ زندہ سلامت انسان کا اپنے تن سے گوشت اتار کے دینا تھا تو قدر مشکل تھا، لہٰذا سب نے انکار کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس تشریف لانے لگے تو راستے میں ایک ملنگ بیٹھا تھا جو کہ اپنی مستی میں مگن تھا۔ ناظرین، لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ چلو حجت ہو جائے گی، اس ملنگ سے بھی پوچھ لیتے ہیں۔ لہٰذا آپ علیہ السلام نے اس ملنگ سے پوچھا کہ اے ملنگ، اللہ جل شانہ کی ذات نے انسان کا گوشت مانگا ہے، سب نے انکار کر دیا ہے، بتائیں تمہارا کیا ارادہ ہے؟ ناظرین، اس ملنگ نے اپنا بازو آگے کیا اور عرض کرنے لگا کہ اگر حکم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے دیا ہے تو حضور یہ لیں بازو گوشت اتار لیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے بابا جی، یہ گوشت آپ اپنا خود اتار دیں۔ ناظرین، اس بابا جی نے، اس ملنگ نے اس چھری سے اپنے بازو کا گوشت اتار کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے برتن میں ڈال دیا۔ آپ علیہ السلام واپس جانے لگے تو اس ملنگ نے عرض کی کہ حضور رکیے، ہو سکتا ہے کہ میرے اللہ نے انسان کی گردن کا گوشت مانگا ہو، حضور یہ گردن کا گوشت بھی لیتے جائیں۔ لہٰذا لکھا ہے کہ اس ملنگ نے چھری سے اپنی گردن کا گوشت اتار کے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے برتن میں ڈال دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جانے لگے تو اس ملنگ نے پھر صدا دی کہ حضور رکیے، ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے سینے کا گوشت مانگا ہو، حضور یہ سینے کا گوشت بھی لیتے جائیں۔ آپ پھر جانے لگے تو اس ملنگ نے پھر صدا دی کہ حضور ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے رخساروں کا گوشت مانگا ہو، حضور یہ رخساروں کا گوشت بھی لیتے جائیں۔ ناظرین، اس ملنگ نے ایک ایک کر کے اپنے تن کا سارا گوشت اتار کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے برتن میں ڈال دیا اور کہنے لگے کہ حضور یہ لے جائیں، یہ میرا عطیہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کر دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے اور کوہ طور کی طرف چل پڑے۔ جب آپ علیہ السلام کوہ طور پر پہنچے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ بتائیں کیا ہوا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرنے لگے کہ اے تمام جہانوں کے رب، پہلے تو کوئی بھی بندہ گوشت دینے کے لیے آمادہ نہ تھا، لیکن ایک دیوانہ آپ کا ایسا بھی ملا ہے کہ جس نے ایک ایک کر کے اپنے تن کا سارا گوشت اتار کے دے دیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے فرمایا کہ اے موسیٰ، اس عورت نے آپ سے پوچھا تھا کہ بتائیں میرے گھر میں بیٹا پیدا ہوگا یا نہیں ہوگا، تو آپ نے آ کر مجھ سے پوچھا تھا کہ اے اللہ پاک بتائیں اس عورت کے گھر میں بیٹا پیدا ہوگا یا نہیں ہوگا۔ تو اے موسیٰ، میں نے کہا تھا کہ اس عورت کے گھر میں بیٹا پیدا نہیں ہو سکتا۔ تو اے کلیم، جب وہ عورت آپ کی بارگاہ سے اٹھ کر گھر کو جانے لگی تو وہ عورت گھر کو نہیں گئی، وہ عورت اسی ملنگ کے پاس جس نے اپنے تن کا سارا گوشت اتار کے مجھے بھیجا ہے، اس کے پاس چلی گئی اور عرض کرنے لگی کہ اے اللہ کے ولی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ میرے گھر میں بیٹا پیدا ہو۔ اللہ کی ذات نے فرمایا کہ اے موسیٰ، مجھے خود بتائیں کہ جب میرا ایسا دیوانہ میری بارگاہ میں جھولی پھیلا کر کچھ مانگے گا تو میں کیسے انکار کر دوں گا؟ بس اے کلیم، میں نے اپنے اسی دیوانے کے سبب اس عورت کو بیٹا عطا کر دیا تھا۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے YouTube چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں اور اپنے اچھے کامنٹ کر کے خیالات کا ضرور اظہار کیا کریں۔